اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے دعوت دی اور بات کرنے کا موقع دیا. نوجوان بچے بچیاں میرے دل کے بہت قریب ہیں سارے کے سارے، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا کل ہے. آپ ہمارے لیڈرز ہیں. آپ نے کل آنے والے کل میں انشاءاللہ ملک کی باغ دوڑ بھی سنبھالنی ہے اور اس پیغام کو بھی آگے لے کے جانا ہے. اس لیے آپ سب لوگ میرے لیے بہت عزیز ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں. سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائے، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے اندر قومی جذبہ بھی ہے اور ترانے کا بھی اہتمام کیا گیا. لیکن اگر ترتیب تھوڑی سی بدل دی جاتی، اللہ کا کلام پہلے ہو جاتا، ترانہ دوسرے نمبر پہ ہو جاتا، تو یہ بہتر ترتیب ہوتی. کیونکہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. لیکن جذبہ قابل تعریف ہے آپ لوگوں کا، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں. آج کا موضوع جو ہے کہ اصل مسلمان ہوتا کیا ہے، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. کیونکہ میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت دین سے متنفر ہو چکے ہیں، دین سے دور بھاگتے ہیں. اور میں بہت آنیسٹ بات کرتا ہوں، بہت سیدھی بات کرتا ہوں کہ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی دین سے دوری کی میری وجہ یہ ہے کہ میں ایک مسجد میں جاتا ہوں، دوسری مسجد میں جاتا ہوں، تیسری مسجد میں جاتا ہوں، تو یہ مسجد کے امام صاحب یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں، اور سارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. کوئی کسی کی خلاف بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، اور ایک چیز ان کے لیے دین سے دوری کا سبب بنی. آپ کی بات کو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں. اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، اس لیے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. یہ جو عقل کی نعمت ہے، یہ جو ذہن کی نعمت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اگر ہر ایک بندے کو عقل ایک جتنی بڑھتی تو پھر سڑکوں کی صفائی کون کرتا، ریڑھی کون لگاتا، دکان پہ کون بیٹھتا، ہمارے باقی کام کاج کون کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور مال اس دونوں کی تقسیم مختلف رکھی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے تقسیم اس طرح سے کیا تاکہ سارے کام چل سکیں. تو آپ لوگ انٹلیکچوئلس ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ عقل مند لوگ ہیں. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے جو کہ بہت لوگوں کو نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دین کو خود سمجھیں، آپ دین کی اساس کو سمجھیں، دین کی بنیاد کو سمجھیں، دین کے فنڈامنٹلز کو جاننے کی کوشش کریں کہ دین ہے کیا. اصل میں دین ایک سیٹ آف لاز کا نام ہے، اور سیٹ آف لاز ضروری ہیں. لیکن کوئی بھی چیز دنیا کی لاز کے بغیر نہیں چلتی ہے. ٹریفک کنٹرول نہیں ہوتی ہے لاز کے بغیر. اگر ٹریفک لائٹ نہ ہو، ٹریفک سگنل نہ ہو تو ایکسیڈنٹس ہوں گے. اگر سپیڈ لمٹس نہ ہوں تو ایکسیڈنٹس ہوں گے. موٹر وے پہ اگر آپ چھوڑ دیں، جس کا دل چاہے جتنی بھی سپیڈ پہ چلانا چاہیں،
تو ہم جانتے ہیں شروع میں جب موٹر وے بنی تھی ہمارے ملک میں، پتہ نہیں آپ کتنے تھے، چھوٹے تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب سختی تھوڑی سی کم تھی تو بہت شدید ایکسیڈنٹس ہوتے تھے، بہت زبردست ایکسیڈنٹس ہوتے تھے. تو اسپیڈ لمٹس کے لاز جان بچانے کے لیے، رائٹ، ٹریفک لاز ٹریفک کنٹرول رکھنے کے لیے. اسی طریقے سے اسکول میں یونیورسٹیز میں ایک لاز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں. جب چھوٹے بچوں کے اسکول ہوتے ہیں، یونیفارمز ہوتے ہیں، اگر آپ بچوں کو کہیں جو مرضی پہن کے آ جائے تو ایک کیوس مچ جائے گا، رائٹ. ایک یونیفارم ہوتا ہے، کلاس کے رولز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، ایگزامینیشن کے لاز اور پرنسپلز ہوتے ہیں. آپ سب کے ایگزامینیشنز کے لاز ہیں، پرنسپلز ہیں. اگر کہیں کہ جب دل چاہے امتحان دے دو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ساری بات ہے کہ ایک سیٹ ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے، ایک سیٹ ایگزام ٹائمنگز ہوتے ہیں، ایک سیٹ ایگزام کے پورے پرنسپلز ہوتے ہیں. کوئی بھی زندگی میں، دنیا میں کسی بھی چیز کو صحیح طور پہ چلانے کے لیے ایک سیٹ لاز اینڈ پرنسپلز ہوتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے بھی ایک سیٹ لاز اور پرنسپلز ہونے چاہیے. میک سینس، رائٹ، لاجیکلی میک سینس. یہ عقل میں آنے والی بات. اسی کو شریعت کہتے ہیں. شریعت کا مطلب ہے لاز، پرنسپلز، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، انہوں نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے سیٹ لاز اینڈ پرنسپلز دیے ہیں کہ میرے بندوں ان لاز اور پرنسپلز کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری زندگی بھی سکون سے گزرے گی، باقی لوگوں کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی، دنیا کے اندر امن ہوگا، اطمینان ہوگا، خیر ہوگا، اچھائیاں ہوں گی، پیار ہوگا، محبت ہوگی. تو اصل میں شریعت اس چیز کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے، اس کو دین کہتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود سے اس کی گہرائی میں جائیں کہ دین ہے کیا. ہاں، انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی کی بات ہے، اور میں مانتا ہوں اس بات کو، کہ کچھ لوگوں نے، اور یہ سب لوگوں نے نہیں کیا بائی دا وے، کچھ لوگوں نے جو کہ ایکچولی لاؤڈ زیادہ ہوتے ہیں. ایک دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں بچوں، یہ بھی چیز سمجھو. ایک ہوتا ہے میجورٹی، ایک ہوتا ہے بینگ لاؤڈ. بندہ اونچی اونچی باتیں کرے. اگر مثال کے طور پہ ایک ہال میں 10 لوگ لاؤڈ ہیں لیکن 100 لوگ خاموش ہیں، تو ایسا لگے گا بس یہ 10 لوگ ہی ہیں سب کچھ، کیونکہ وہ لاؤڈ ہیں. باقی تھوڑے سے دھیمے مزاج کے ہیں، لیکن یہ جو لاؤڈ لوگ ہوتے ہیں نا، دے اوور ٹیک ادرس، یہ دوسروں کو اس کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں. تو جو یہ باتیں، اختلافی باتیں، شور شرابہ، یہ وہ، یقین جانو بچوں کہ یہ لاؤڈ ہیں، یہ میجورٹی نہیں ہے. کیونکہ میں تو اس فیلڈ کا آدمی ہوں، میں آپ کی فیلڈ کا آدمی بھی ہوں، ان کی فیلڈ کا آدمی بھی ہوں. میں دو دریاؤں کے درمیان پھنسا ہوں. الحمدللہ I've seen، جیسے کہتے ہیں نا، بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. تو میں نے دونوں دیکھا ہے. تو میں نے اس بیریئر کو کراس کر کے اس طرف بھی کیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس طرف ہے کیا. کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح کالج میں، یونیورسٹی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لاہور میں، پھر اس سے پہلے میں یو ایس کیا ماسٹرز کے لیے. تو مجھے بھی پتہ ہے لڑکوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، لڑکوں لڑکیوں کا کیا کنسرنز کیا ہوتے ہیں، کس چیز کو وہ ایڈیٹیٹ ہوتے ہیں، کس چیز سے وہ لوگ، ان کو بات اچھی نہیں لگتی ہے. تو آئی نو کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا ریاکشن ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. تو لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی ایسی نہیں ہے. میجورٹی جو واقعی میں علماء ہوتے ہیں، جو واقعی اسکالرز ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. وہ اس طرح کی توڑنے کی باتیں نہیں کرتے، وہ جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ بہت تھوڑے سے کچھ لاؤڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دین کو خود سمجھیں. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے. اگر آپ دین کو سمجھیں گے، یقین جانے دین کو بہت بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. دین ہے کیا؟ میں نے بتایا کہ سیٹ آف لاز ہے. اس کی فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ بیسک بنیادی باتیں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں تشریف لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کے آنے کا مقصد انسانیت کی پرفیکشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنائے، اور حوا علیہ السلام کو بنایا، ان کو جنت میں رکھا کچھ عرصہ، پھر ان کو دنیا میں اتار دیا، کیونکہ دنیا کے لیے ہی بھیجا تھا اللہ نے ان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں اپنی ریپریزنٹیشن زمین پہ دینا چاہتا ہوں۔ انسان اللہ کی ریپریزنٹیشن ہے دنیا میں۔ ہم اپنا منصب بھی سمجھیں، اپنا سٹیٹس بھی سمجھیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کرنا چاہیے اصولاً، یہ ہماری اصل ہے، یہ ہماری ریالٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، پھر ان کی اولاد میں سے شروع میں ہی ان کے اندر فساد ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کی بھی ایک پوری کہانی ہے۔ حسد تھا، جیلسی تھی، ایروگنس تھا، ایگو تھی، یہ وجہ بنی۔ پھر فساد پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ جب فساد پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑے نیچرل ہے، ہم ایولیوشن کی تو بات کرتے ہیں، ڈیولیوشن بھی ہوتی ہے کہ ایک پرفیکشن ہوتی ہے، پھر اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس فساد کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ایک خاص ریپریزنٹیٹو کو، جس کو نبی کہا جاتا ہے، جو کہ بالکل ایک وہابی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ چیز ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا میں نبی ہوں، نہ نبی کے سٹیٹس پہ پہنچ سکتا ہے، اور یہ نبوت کا دروازہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، تمہارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا خاتمہ ہو گیا، ان کے اوپر نبوت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا۔ یہ ایک وہبی چیز ہے، ایک گفٹڈ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص چنے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی چنا، جنہوں نے آ کے اس کرپشن کو، اس فساد کو دور کیا اپنے اپنے وقتوں میں، اور نبی آتے رہے انسانیت کی تکمیل کے لیے، انسانیت کی پرفیکشن کے لیے۔ پھر دوسرا نبی آئے، پھر تیسرا آئے، پھر چوتھے آئے، پھر پانچویں آئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے انبیاء بھی آئے، اور جیسے میں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آتے گئے، اور آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پہ تشریف لائے۔ اس کے اندر ایک اشارہ بھی ہے کہ اب انسانیت کی ایک تو پرفیکشن ہو چکی ہے، نمبر 2 دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، قرب قیامت ہے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ قرب قیامت کی بہت سری واضح کلیئر نشانیاں ہیں۔ تو نبی انسانیت کی پرفیکشن کے لیے آتے ہیں، انسان کو انسان بنانے آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ نبی انسان کو انسان بنانے آتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے تو ایک نبی آتا ہے اور ان کو دوبارہ کھڑا کر کے انسانیت کے درجے پر لاتا ہے۔ یہی کیا ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے بھی۔ اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا پری اسلامک ٹائمز کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ وہ کیا دور تھا جب انسانیت کتنی گر چکی تھی۔ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑا، لڑائی، قتل و غارت، جنگ، رائٹ، یہ کامن تھا۔ اتنی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ یعنی آپ جس طرح ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دو زمینیں ہیں ساتھ ساتھ، ایک زمین والے کی ایک مرغی اس زمین میں آ گئی تو وہ اس سے لڑنے چلا جاتا تھا، تمہاری مرغی کیوں آئی ہے؟ تو وہ آگے سے اور بدتمیزی کرتا تھا، تو وہ اس سے اور لڑائی ہوتی تھی، لڑائی بڑھتی تھی، گالی گلوچ پہ جاتی تھی، ہاتھا پائی پہ جاتی تھی، تلواریں نکل آتی تھی، قتل ہو جاتے تھے۔ اور جب قتل ہو جاتے تھے تو اب وہ اس کا بدلہ لیتا تھا، پھر وہ اس کا بدلہ لیتا تھا، اور پھر جب وہ اس کا انتقال ہونے لگتا تھا تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو اس نے ہمارے فلاں کو مارا تھا، تم اس کا بدلہ ضرور لینا۔ اور اس میں وہ اپنی شان سمجھتے تھے، یہ بہادری کی نشانی ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ کبھی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ ہے زمانہ جاہلیت کی تصویر۔ بے حیائی عام تھی، بالکل پروسٹیٹیوشن عام تھی، ایک فحاشی عام چیز تھی۔
خواتین بغیر ٹاپلیس پھرتی تھی، ایک عام چیز تھی. پروسٹیٹیوشن ایسے عام تھی جیسے کوئی عام چیز بکتی ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی بغیر کپڑوں کے کرتے تھے، اور اس کو اعزاز سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں اس میں حرام کی کمائی ہے، تو ہم حرام کی کمائی کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں، تو کپڑے اتار دو. یہ شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا. عجیب بات، یعنی وہ یہ نہیں عقل ان کو آئی کہ یہ تو گوشت بنا، یہ بھی تو حرام کمائی سے بنا، پھر گوشت بھی اتار دو. یہ تو شیطانی چیزیں ہیں نا، شیطان عجیب عجیب خیالات ڈالتا ہے. تو کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے. یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، پھر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اللہ کو مانتے تھے وہ، اور طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کو، لیکن عجیب عجیب رسومات ڈال دی تھی، عجیب بدعات. صفا مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ کا جب صحیح کرتے تھے تو ان بتوں کو بھی چکر لگاتے تھے. لات، عزا، اس طرح کے اور بہت سارے بت تھے ان کے پاس. بے حیائی عام تھی. لڑکیوں کو بے عزتی کی علامت سمجھا جاتا تھا. ہم سب کو شاید معلوم ہو کہ جب ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو اتنا بڑا بے عزتی سمجھتا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی معصوم بچی کو جا کے زندہ دفن کر دیتا تھا. کبھی کبھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ چھوٹی بچی کو دفن کرے، معصوم سی جان کو. ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ بچی 2-3 سال کی ہو گئی، پیئر پریشر اتنا ہوتا تھا کہ ادھر سے تانے ادھر سے تانے، تمہارے گھر لڑکی پیدا ہو گئی. تو کبھی کبھی 2-3 سال کی بچی کو وہ جا کے زندہ دفن کر دیتے تھے. قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن اس چھوٹی زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا. یہ اس زمانے کی خرافات تھی. لڑکیوں کی عزت نہیں تھی، بچیوں کی عزت نہیں تھی، ایک آبجیکٹ سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیوں کو. لڑائی میں بہادری، ہم قصیدے کس چیز کے ہوتے تھے کہ ہم کتنے بہادر ہیں کہ ہم کتنوں کو قتل کر چکے ہیں. یہ ان کے قصیدے تھے. ان کا نعرہ ہوتا تھا کہ بس اپنے قبیلے والے کی مدد کرنی ہے، بے شک وہ ٹھیک ہو غلط ہو. ایک نعرہ تھا اس زمانے کا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم نے اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس سے فرق نہیں ہے. وہ ظلم بھی کرے تب بھی مدد کرنی ہے، مظلوم ہو تو کرنی ہے، ظالم ہو تب بھی مدد کرنی ہے. تو تھوڑی سی 2-4 باتیں، اور یہ جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، ٹائمز آف اگنورینس. کس چیز کی اگنورینس تھی ان کے پاس؟ کیا جہالت تھی ان کے پاس؟ وہ جہالت تھی انسانیت کی جہالت. ان کو پتہ ہی نہیں تھا انسان ہوتا کیا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے. اس دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کو اس لیے بھیجا جس طرح پہلے نبی بھیجے گئے تھے کہ ان کی انسانیت کی تکمیل کریں، ان کو انسان بنائیں، دوبارہ سے ان کو اس جانور پن سے نکال کر انسان بنائیں. انسان گر چکا تھا، جانور بن چکا تھا، دوبارہ انسان بنائیں. ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس بارے میں، یہ میں نے 2-4 باتیں جو آپ کو کی، اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، تھوڑی سی اپنی حالت پہ بھی غور کریں. ہم بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. میں کبھی کبھی نارتھ میں جاتا ہوں اپنے پاکستان میں، تو ابھی بھی قبائلی سسٹمز ہیں، ابھی بھی بندوقیں نکل آتی ہیں، ابھی بھی قتل ہو جاتے ہیں، ابھی بھی کسی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایک قبیلے والا دوسرے کو مار دیتا ہے. کپڑے پھر اتر گئے. ایسا ہی نہیں ہے، کپڑے پھر اتر گئے. میں اپنی آنکھوں کے سامنے یونیورسٹی، جب میں ارلی 90s مڈ 90s میں یونیورسٹی جاتا تھا. کتنی دیر ہوئی ہے؟ 30 سال تقریباً، کہ 20 سال، میں تو کاؤنٹ ہی بھول گیا. 30 سال تقریباً. ان 30 سالوں میں میں نے اپنے پاکستان کے اندر کپڑے اترتے دیکھے. سبحان اللہ. ہم نے کپڑے اتار دیے، بچیوں نے کپڑے اتار دیے، بچوں نے کپڑے اتار دیے. ایسا لگتا ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں واپس جا رہے ہیں. آج بھی ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہرے
سیاہ ہو جاتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا ہے, سیاہ پڑ جاتا ہے. آج بھی ہماری بچیاں پیدا ہوتی ہیں, چہرے کالے ہو جاتے ہیں, سیاہ پڑ جاتے ہیں. لڑکا پیدا نہیں ہو رہا, لڑکا پیدا نہیں ہوتا تو بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. کیا ہم زمانہ جاہلیت میں واپس چلے گئے؟ یہ تھی وہ جاہلیت جس کے اندر اللہ کے نبی آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ سے انسان بنانا شروع کیا. سب سے پہلے کہا اس شرک چھوڑ دو, ایک خدا کی عبادت کرو, کہو لا الہ الا اللہ تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان بتوں کی پوجا چھوڑو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ نے ہسٹری پڑھی, اسلامک ہسٹری پڑھی ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ جتنی بھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہیں آج دنیا میں, اب میڈیکل سائنس لے لیں, اب اسٹرانومی لے لیں, اب انجینئرنگ لے لیں, اب ایگریکلچر لے لیں, اب کتنی جو بھی سائنسز لے لیں, جو بھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہیں آج, ان سب کی فاؤنڈیشن مسلمان نے ڈالی ہے. ان سب کی فاؤنڈیشن مسلمانوں نے ڈالی ہے. آپٹکس مسلمانوں نے, میڈیکل سائنس, ایمبریولوجی, اسٹرانومی, یہ جتنے بھی کانسٹلیشنز ہیں, یہ اگر آپ ان کو جا کے دیکھیں, اصل میں جو ان کے نام ہیں عربک نیمز ہیں, جن کو بعد میں ویسٹ نے لے کے اس کو انگلش ٹچ دے دیا ہے. لیکن اصل میں آپ دیکھیں بہت سارے عربک نیمز ہیں کانسٹلیشنز کے, سٹارز کے. ایگریکلچر دیکھیں, آپ جا کے دیکھیں اسپین میں آج بھی ایک وہاں پہ اسپین میں تقریباً 700 سال مسلمان نے حکومت کی ہے, اور وہاں کے جو پورے یورپ کے اندر اس جگہ پہ, اور آپ دیکھیں آج بھی وہاں پہ ایک جگہ الحمرا کے نام سے, وہاں پہ انہوں نے اب تو میوزیم بن گیا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی جو فٹ ہولڈ تھی وہاں پر. تو وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں بھی اس کے ابھی اثرات ہیں. انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے ایگریکلچر کی. دریا نیچے بہ رہا ہے اور پہاڑوں کے اوپر گاؤں ہیں جہاں پہ زمینیں ہیں. اب نیچے دریا, پانی نیچے ہے, زمینیں اوپر ہیں. اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالی کہ اگینسٹ دا لا آف گریوٹی, ساری بات ہے گریوٹی میں چیزیں نیچے آتی ہیں, اگینسٹ دا لا آف گریوٹی انہوں نے اس پانی کو دریا سے لے کر اوپر زمینوں تک پہنچایا, بغیر کسی پمپس کے, بغیر کسی موٹرز کے. ایک سائنٹیفک ریسرچ اور ایڈوانسمنٹ ہے اور ٹیکنالوجی ہے, مسلمان نے کیا. آپ کو پتہ ہے مسلمان نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں تھی یہ ساری ایڈوانسمنٹ؟ ایک دم سے اسلام آیا تو سائنٹیفک ریسرچ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کیونکہ اسلام سے پہلے یہ لوگ جو ہیں بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے آتے تھے. کوئی سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چاند کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے, کوئی ستاروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے کہ او سورج گرہن ہو گیا, سارے سجدے میں گر گئے کہ پتہ نہیں سورج خدا ناراض ہو گیا معاذ اللہ. یہ ساری جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے سب ان کی پوجا کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ یہ خدا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے تو ان کو تمہارے لیے بنایا ہے, ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے, یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تم ان کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ایک دم انسانیت جاگی, او خدا تو ایک ہے, یہ تو ہمارے مخدوم, یہ تو ہمارے خادم ہیں, یہ سارے چاند, سورج, ستارے, ہوا, یہ تو ہماری خادم ہے, اللہ نے تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک دم سے انسانیت جاگی اور انہوں نے ان کی عبادت کرنے کی بجائے ان کو اپنی خدمت کے لیے لگایا. جب انہوں نے ان کو اپنی خدمت کے لیے لگایا تو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھایا انسانیت نے. یہ تھی وجہ. اور اللہ سے مانگا, اللہ سے سینوں کے کھلنے کا مانگا, اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کے اندر اس کی اصلیت دکھائیے. اور اللہ نے ان سب چیزوں کے اندر ان کو دکھایا کہ آپ اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری سائنٹیفک ریسرچ, سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس مسلمانوں نے اس کی بیس رکھی, فاؤنڈیشن رکھی. اس سے پہلے جاہلیت میں انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارے سے کیا کام کیا جا سکتا ہے. یہ سب بیسٹ ہے تو ہم سے اٹھایا ہے, ہم سے لیا ہے. اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو انسانیت کو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید پہ لگایا ہے کہ ایک اللہ کو مانو, کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے.
یہ انسانیت کی معراج ہے. ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم انسان ہیں. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ جتنی مخلوق ہیں ان سے بہترین اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت انسان کو دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنو آدم کو، آدم کی اولاد کو اکرام دیا ہے. ہم بہترین ہیں. تو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی انسان بنو. یہ کیا ہوا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے. تمہاری ساری ضروریات اللہ نے ادھر رکھی ہیں. یہ ہوا بنائی ہے جس میں تم سانس لیتے ہو. اللہ کا شکر ہے کسی نے اس کو قابو نہیں کیا ابھی تک، ورنہ اس پہ بھی ٹکٹ لگا دیتا. مفت دی ہوئی ہے اللہ نے. الحمدللہ سانس لیتے ہیں. آج کووڈ پیشنٹس بیچارے جن کو نمونیا ہو جاتے ہیں سانس نہیں لے پاتے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے سانس کی نعمت دی ہے، ہوا دی ہے، آکسیجن دی ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. وہ تمہارے ہر چیز کا انتظام کرتا ہے. تمہارے لیے سانس لینے کا، دیکھنے کے لیے روشنی بنائی ہے، سورج بنایا، چاند بنایا. قرآن پڑھیں بچوں، قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے سب باتیں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. بائی دا وے ہمارے اگر آپ یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں، نور العلم اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ ہم لوگ ایک سیشن کر رہے ہیں. آج پورے رمضان میں تقریباً 24-25 سیشن ہو چکے ہیں. رات کو رمضان سیریز میں سبجیکٹس ان دا ہولی قرآن کے نام سے اردو میں ہے. تو اس کے اندر ایک سیشن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بھی ذکر ہوا. میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پلیز جا کے ان سیشنز کو سنیں اور قرآن سے کچھ واقفیت حاصل کریں. رمضان ویسے بھی قرآن کا مہینہ ہے. ابھی جو بچے نے تلاوت کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اینی وے ہمیں قرآن سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے. رمضان میں بھی، رمضان سے باہر بھی. ہم قرآن کو بھول بیٹھے، قرآن کو چھوڑ بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے. تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے انسانیت کو انسان بننا سکھایا کہ دیکھو تم انسان ہو، تمہارا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رب ہے جس نے تمہیں بنایا. تمہیں ایک گندے پانی کی بوند سے بنایا. قرآن کہتا ہے من ای شیء خلق، کس چیز سے تمہیں اللہ نے بنایا؟ من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے. یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتے ہیں، کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا، بالکل دماغ، کچھ بھی نہیں آتا. ایک بچے کو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا. یہ ہے تمہاری حقیقت. پھر اللہ نے تمہیں بڑا کیا، نوجوان ہوئے، طاقت آئی. ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، ہے نا. جب طاقت آتی ہے، عقل آتی ہے، تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی تھے. ہم بھول جاتے ہیں ہم اتنے سے بچے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے. اپنے والدین کے احسانات کو بھی بھول جاتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمارے والدین نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. تو انسانیت کو بتایا کہ ایک خدا ہے، ایک رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، اس گندے پانی کی بوند سے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں رکھ کے بنایا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بنایا ہے، اس کے اندر اتنی پرفیکشن کے ساتھ سسٹمز بنائے ہیں. سانس لینے کا نظام ہے، کھانا ہضم ہونے کا نظام ہے، نکلنے کا انتظام ہے، خون کا انتظام ہے، نظام ہے، ایک سسٹمز ہیں، کارڈیو ویسکولر سسٹمز ہیں، ریسپریٹری سسٹمز ہیں، گائنیکالوجی کے پورے ایک سسٹمز ہیں، ریپروڈکٹیو سسٹمز ہیں، نیورولوجیکل سسٹمز ہیں. اندر پورے سسٹم، ایک نظام پورا بنا ہوا ہے. ایک اتنے چھوٹے سے انسان کے اندر اتنی کمپلیکسٹیز اللہ نے بنائی. کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے. یہ اللہ کے رسول نے بتایا انسان بنو. اس کے بعد انسان بن کے کرنا کیا ہے؟ انسانیت ہوتی کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے انسانیت؟ انسانیت ہوتی ہے کہ یہ کن چکروں میں پڑے ہو، لڑائی جھگڑا مار قتل و غارت، یہ کیا انسانیت ہے؟ انسانیت تو یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن اترا. انسانیت کیا ہوتی ہے؟ انسانیت ہوتی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، مل جل کے رہنا، اچھی باتوں میں ایک دوسرے کی
ایک دوسرے کا سہارا بننا، تعاون کرنا، بری باتوں میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کرنا، یہ انسانیت. غصہ قابو کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ انسان وہ ہوتے ہیں، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنا غصہ قابو کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان ایسے اچھے لوگوں کو، محسن لوگوں کو محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. خود غرض نہیں ہوتا انسان، دوسروں کے لیے جیتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ انسانیت. اپنے لیے تو صبر جیتے ہیں، لیکن جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ انسان ہے. جانور جیتا ہے اپنے لیے، وہ سیلفش ہوتا ہے، وہ ٹیریٹوریلز ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں اینیمل، ٹیریٹوریل اینیملز ہوتے ہیں. اگر یہ میری ٹیریٹوری ہے تو میں کسی اور کو آنے نہیں دوں گا اپنی ٹیریٹوری میں. یہ تو جانور ہیں. انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے. قرآن کا پیغام ہے، یہ دین کا پیغام ہے، یہ انسانیت ہے، یہ دین ہے کہ دوسروں کے لیے زندہ رہو. اس کے پیچھے تو ایک یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایک کہانی ہے اس کے پیچھے، شاید آپ نے سنی بھی ہو کہ ایک دفعہ کچھ مسافر آئے باہر سے، مدینہ منورہ کے باہر سے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ان کو مہمان بنائے گا؟ تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، رسول اللہ میں ان کو مہمان بناؤں گا. اور وہ بہت غریب صحابی تھے. وہ اپنے گھر لے گئے ان کو، اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان آیا ہے. تو بیوی سب بنی، ان کے دل بنے ہوئے تھے، ان کے دل اللہ کے رسول نے بنائے تھے، وہ انسان بن چکے تھے. تو بیوی نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے، مہمان لے کے آئے، لیکن ہمارے گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہے. اتنا سا ہے کہ شاید بچے تھوڑا سا کھا کے سو جائیں، اتنا سا کھانا ہے. تو میاں بیوی ایک پلان بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو، بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی طرح سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، کبھی چپس کھا لیے، کبھی کوکیز کھا لی، کبھی کچھ کھا لیا. ان کے پاس شاید دن میں 1-2 وقت کا تھوڑا سا صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا ہوتا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو سلا دو، نہ کھلاؤ، مہمان آئے، بھوکا سلا دو. پھر ایسا کرو کہ کھانا گرم کرنا اور کھانا مہمان کے سامنے رکھنا، وہ جو تھوڑا سا ہے، اور پھر جو چراغ ہے نا اس کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے بالکل. کیونکہ کھانا تو ایک آدمی کے قابل بھی تھوڑا، یعنی اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی مشکل سے کھا سکے. تو میں اس کے سامنے تو نہیں کھا سکتا، لیکن اس کو برا لگے گا کہ میں کیوں نہیں کھا رہا، وہ کھا رہا ہے. تو تم اندھیرا کر دینا تاکہ وہ کھا لے اور میں بس ایسی اندھیرے میں ایکٹنگ کروں گا جیسے میں بھی کھا رہا ہوں. تو دونوں پلان بناتے ہیں. اب دیکھیں کیا پلاننگ ہو رہی ہے کہ سب کچھ دے دو مہمان کو، اس کو دے دو، ہم کچھ نہیں کھائیں گے، پورا گھرانہ نہیں کھائے گا. ایسے ہی کیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا کسی طریقے سے بہلا پسلا کے، کھانا گرم کیا اور اندھیرا کر دیا ایک دم سے. او لگتا ہے کہ چراغ بند ہو گیا. کھانا رکھا، انہوں نے کہا کھائیں، انہوں نے کہا آپ بھی کھائیں. ہاں میں بھی کھاتا ہوں، آپ کھائیں. اور وہ ایکٹنگ کرتا رہا، بالکل احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو ہم نے سارا کھانا آپ کو دے دیا. اس کو ایسے لگوایا جیسے ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. مہمان نے سارا کھانا کھایا، گھر والوں نے نہیں کھایا. غریب لوگ تھے، یہ نہیں تھا کہ بہت ملینئر بلینئرز تھے، غریب لوگ تھے. تو وہ مہمان کو سلایا. پھر اگلے دن صبح جب وہ مسجد آئے تو نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے. ان کا چہرہ رونق تھا، روشن تھا، اس لیے کیونکہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں بے شک یہ خود فاقے سے ہوں. یہ پیغام تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے انسانیت کو سکھایا تھا. یہ دین کی تعلیم دی تھی. یہ ہے انسانیت، یہ ہے دین جو انسان بنانے آیا. ان کو خود غرضی سے نکالا، دوسروں کے لیے جینا سکھایا، معاف کرنا سکھایا، غصہ قابو کرنا سکھایا، محبت سکھائی، پیار سکھایا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ایمان والا نہ ہو جائے. تم میں سے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا جب تک ایمان والا نہ ہو، اور تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور پھر فرمایا میں بتاؤں آپس میں محبت کیسے بڑھتی ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. کیا پیاری گریٹنگ ہے ہماری. باقی لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ، ہیلو، ہائے، یہ ان کی گریٹنگز ہیں. گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ. ہماری گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پیارا سلام ہے، کیا پیاری گریٹنگ ہے. تم پہ سلامتی ہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. یہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جب ملتے ہیں. ہم لوگ ہیلو ہائے پہ آ گئے. کیا اللہ نے دین، کیا پیارا سلام دیا ہمیں، کیا پیاری گریٹنگ دی ہے. آپ خود سوچیں کہ کوئی ایک دو بندے آپس میں ملیں اور کہ تمہیں سلام پہ سلامتی ہو، یعنی تم میرے سے سلامتی میں ہو، امن میں ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کوئی دشمنی نہیں ہے میری تم سے، میرے دل میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، میرا دل صاف ہے تمہارے لیے. یہ ہے سلام. اور دعا دے رہے ہیں اللہ کی تم پہ رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے تم پہ برکتیں نازل ہوں. کیا محبت بڑھتی ہے اگر ایسے سلام کیا جائے، دل سے، دل کو صاف کر کے محبتیں بانٹی. کہ دیکھو جب تک محبت نہیں کرو گے آپس میں جنت میں نہیں جا سکتے. محبت ضروری ہے کرنا ایک دوسرے سے. نفرتوں سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، محبتوں سے جاتا ہے. یہ دین کا پیغام ہے، انسان بنایا. بیٹی، عورت کو کیا عزت دی ہے اس دین نے. وہ جو بے عزتی تھی اس عورت کو اس دین نے اٹھایا ہے. آپ پڑھیں، آپ ہسٹری پڑھیں، آپ یورپین ہسٹری پڑھیں، آپ کسی بھی انسانیت کی کسی بھی اور سویلائزیشن کہنا مجھے شرم آتی ہے اس کو سویلائزیشن کہنا، کہ وہ سویلائزیشن نہیں ہے، وہ سویلائز سوسائٹیز نہیں تھی. لیکن چلے بطور نام استعمال کر لیتا ہوں کہ کسی اور سویلائزیشن کو آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ عورت کو ہر سو کالڈ سویلائزیشن نے کیا مقام دیا. آج جو یہ سارے نعرے لگاتے ہیں جینڈر ایکویلٹی کا، ان کی طرح جا کے دیکھیے حقیقت ہے کیا. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، آنیسٹلی جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہپوکریسی ہے. عورت کو انہوں نے کتنا ذلیل کیا ہے انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں، ان کو جا کے پڑھیں، حقیقت تو دیکھیں. کیوں صرف فیس ویلیو پہ دیکھتے ہیں چیزوں کو. یہ ہمارا دین ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے. سب سے زیادہ، سب سے قابل احترام شخصیت میری اور آپ کی زندگی میں کون ہے؟ کیا کہتا ہے دین؟ ماں. سب سے قابل احترام شخصیت ہے ماں، جو کہ ایک عورت ہے. صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عزت کی سب سے زیادہ، میری احترام کی، عزت کی، خدمت کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ انہوں نے کہا امک، تمہاری ماں. اچھا یا رسول اللہ، سمجھ لیا. اس کے سیکنڈ نمبر پہ کون ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا امک، تمہاری ماں. سمجھ لیا رسول اللہ. تیسرے نمبر پہ کون ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا امک، تمہاری ماں. یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ دیکھا اباک، تمہارے والد. چوتھے نمبر پہ والد کا درجہ دیا. ماں ماں ماں. اللہ اکبر. یہ احترام کس نے دیا ہے؟ یہ ہمارے دین نے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مخاطب ہو کے ایک دفعہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ. مردوں، تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا. دوستوں کے ساتھ ہنسنا مسکرانا بہت آسان کام ہے، کیا بڑی بات ہے. باہر ایک اپنے آپ کو کیری کرنا ایک پرٹیکولر طریقے سے، اس میں کیا بڑی بات ہے.
تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا. اور پھر فرمائے میری سنت ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. میری سنت ہے، میری سنت تو دیکھو، پڑھو تو صحیح. جیسے میں اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے وفا کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان کا خیال کرتا ہوں. ہر روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد کتنے مصروف تھے اللہ کے نبی. دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، مشاورت، لوگوں کو مشورے دینا ہر وقت. لیکن عصر کے بعد اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے، سب کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ یہ چل رہا ہے ابھی تک؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت میں بہت کمی ہے. میرے خیال کے 5-6-7 منٹ رہ گئے میرے پاس غالباً. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ محبت کیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے. باقی سیدہ خدیجہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور باقی ازواج کے ساتھ کتنے پیار محبت تھی. سنت ہے. مردوں شوہروں کی اچھائی کی نشانی جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. عورت کو عزت دی. بیٹی، وہ بیٹی جو جس کو بے عزتی سمجھتے تھے، جس کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں یا زیادہ ہوں، وہ اس کی اچھی تربیت کرے، ان کا خیال کرے، ان کو ادب سکھائے، اور جب بڑی ہو جائیں اور مناسب رشتہ آئے تو ان کا نکاح کر دے، ان کی ذمہ داری اٹھائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. ایسے اپنی بیٹی کی عزت کرنا، اس سے پیار کرنا، اسے ادب سکھانا، اس کا خیال کرنا، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بہنوں کا خیال کرنا، یہ اور کس نے عزت دی ہے عورت کو؟ یہ اس دین نے دی ہے. آپ ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اسلامک سویلائزیشن تھی جو کہ ٹرو معنوں میں سویلائزیشن جس کو کہا جا سکتا ہے. اس نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم انسان ہو، جانور نہیں ہو. جانور کپڑے نہیں پہنتا، جانور کپڑے نہیں پہنتا. تم انسان ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، قرآن کہتا ہے تقوی کا لباس پہنو، یہی بہترین ہے. تقوی بھی اختیار کرو. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس کیوں ہے؟ لباس اس لیے تاکہ تمہیں خوبصورتی دے، تمہیں ڈھانپے. اپنے آپ کو ایکسپوز مت کرو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو. یہ انسانیت ہے. ایکسپوز کرنا یہ تو جانور کرتا ہے. اس دین نے سکھایا دیکھو ڈھانپ کے رکھو اپنے آپ کو. یہ تم خوبصورت بھی زیادہ لگتے ہو، کپڑے پہن کے خوبصورت لگتے ہو، کپڑے اتار کے تو نہیں لگتے. یہ تو میں ویسے کہا جتنے کپڑے اتار دو اتنی زیادہ شاید خوبصورت لگتے ہو. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا دھوکہ دیا، عورت کی اتنی بے عزتی کی کہ اپنے ان مردوں نے، ان ظالم مردوں نے، ان بھیڑیوں نے، ورلڈز نے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر عورت کو کہا کہ تم کپڑے اتار دو. یہ کہاں کی شرافت ہے کہ ایک بل بورڈ ہے، اس میں گاڑی کا اشتہار ہے، ایک مردوں کی ریزر کا اشتہار ہے، اس میں ساتھ ایک عورت کو بغیر کپڑوں کے کھڑا کر دیتے ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے. عورت کو ڈی گریڈ کیا ہے ویسٹ نے. اور ہماری بچیاں بھی انہی کی دیکھا دیکھی، انہی کے نقش قدم پہ. میری بچیوں پلیز، آپ تو انٹلیکچوئلز ہیں، آپ کو تو اللہ نے اتنا ذہن دیا ہے. ہم خود پڑھیں، ہم خود سمجھیں، خود سوچیں. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہم کیوں ان کے پیچھے بھاگ کے ان کی جاہلانہ رسوم کو اپناتے ہیں؟ ہم کیوں ان کے پیچھے پڑے؟ آپ جا کے دیکھیں ویسٹ میں کیا حال ہے، کتنے پریشان ہیں. یہ جو بے حیائی انہوں نے پھیلائی ہے اس کی وجہ سے کتنی پریشان ہے ویسٹ، آپ کو پتہ ہے.
ڈیورس ریٹس کتنے ہیں وہاں پہ. ہمارے پاکستان میں کہاں ڈیورسز ہوتی تھی, اکا دکا, ادھر ادھر, ایک ادھر ایک ادھر. آج دیکھیں ڈیورس ریٹ کتنا بڑھ چکا ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر. شادیاں ہوتی ہیں 6 مہینے میں لڑکے لڑکیاں الگ ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم نے جس کلچر کو اپنانے کی کوشش کی ہے, وہاں جا کے دیکھیں ڈیورس ریٹ کتنا ہے. پہلی بات تو شادی نہیں کرتے. کتنا پریشان ہے پورا ویسٹ شادیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے, فیملی سسٹمز کے نہ ہونے کی وجہ سے. بچے بیکار, آوارہ, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. سنگل پیرنٹس, ان بچیوں سے جا کے پوچھیں جو شادی کرتے ہیں, ان کے مرد 1-2 بچے ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ کے کسی اور لڑکی کے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ ایک سنگل پیرنٹ کے طور پہ اپنی بچوں کو بڑا کرتی ہے. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. یہ ہے وہ کلچر جس کو ہم نہ اپنانے کی کوشش کریں. کیوں؟ انہوں نے جینزیں پھاڑی, ہم نے بھی پھاڑ دی. انہوں نے کپڑے اتار دیے, ہم نے بھی اتار دیے. انہوں نے یہاں پہ شولڈرز کاٹے, ہم نے بھی کاٹ دیے. انہوں نے کپڑے چھوٹے کر دیے, ہم نے بھی چھوٹے کر دیے. کیوں؟ ہمارے دین نے ہمیں عزت دی ہے. اتنا پیارا دین ہے ہمارا, اتنا پیارا دین ہے. انسانیت سکھائی, محبت سکھائی. شادی کرو, ایک فیملی سسٹم بن کے رہو. شادی نہ کرنا, آپس میں تعلقات, یہ بھی جانور کرتا ہے. جانور شادی نہیں کرتے. جس کے پاس دل چاہتا ہے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے, اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے. یہ تو جانور ہے, یہ تو جانور پن ہے, اینیملسٹک ہے. ہیومن تو نہیں ہے, یہ تو اینیملسٹک چیز ہے. شادی کرو, جہاں دل چاہتا ہے شادی کرو, پسند جہاں ہے شادی کرو, لیکن اور شادی کر کے ایک فیملی کے طور پہ ایک زندگی گزارو. بچے ہوتے ہیں, ان کو پیار دو, میاں بیوی پیار کریں آپس میں, ایک گھر جنت بنتی ہے. اگر دین کے تقاضوں پہ چلیں, گھر جنت بنتا ہے. محبت ہی محبت ہوتی ہے. ہمارے گھر کیسے جہنم بن چکے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. میاں بیوی میں محبت نہیں, پیار نہیں, اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے اصولوں کو نہ سیکھا نہ اپنایا. میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, کاش میں آپ کو تفصیل سے بتاتا. ہمارے دین نے کتنا پیار سکھایا, کیسے گھروں کو جنت بنایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی تو نشانیوں میں سے کہ تمہارے اپنے میں سے تمہاری بیوی, تمہارے شوہر بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے تمہارے درمیان محبتیں ڈال دی. ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو, ایک دوسرے پہ رحمتیں کرتے ہو, معاف کرتے ہو, درگزر کرتے ہو. کوئی بات نہیں, جانے دو. ایک جنت بنایا اللہ نے گھر کو. یہ ہمارا دین ہے, یہ انسانیت ہے. تو پلیز میرے بچوں, یہ ہے دین. اخلاقیات کا نام, کیریکٹر کا نام, معاف کرنا, دل صاف رکھنا, تکبر نہ ہونا, ایروگنس نہ ہونا, عاجزی ہونا, ہر ایک سے پیار کرنا, اپنے آپ کو کسی سے بڑا مت سمجھنا. یہ ریڑھی والا بھی انسان ہے, ریڑھی والا بھی انسان ہے. اس سے پیار کرو, اس سے محبت سے بات کرو. وہ تمہارے گھر کام کرنے والی جو عورت آتی ہے وہ بھی انسان ہے, اس کے اندر بھی خون ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کی بھی اولاد ہے. اس سے عزت کرو, اس کی عزت کرو. وہ بیچاری مجبوری میں کام کرنے آتی ہے. ہماری بچیاں نہیں جاتی کسی کے گھروں میں کام کرنے, اللہ نے بچایا ہے, اس کو اللہ نے حالات ایسے بنائے ہیں. اس کی عزت کرو, اس دکان والے سے آرام پیار سے بات کرو, ایک محبتیں بانٹو, اخلاقیات اپناؤ. دل میں حسد نہ ہو کسی کے. اللہ نے کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو ایک نعمت, کسی کو دوسری نعمت. اللہ کی تقسیم ہے, اللہ سے مانگو چاہیے تو, لیکن کسی پہ حسد نہ کرو, تکبر نہ کرو, غیبت نہ کرو, دوسروں کی باتیں نہ کرو ان کے خلاف بیٹھ کے. کتنا بڑا گناہ ہے ہمارے دین کے اندر, کیونکہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. کسی کا مذاق مت اڑانا. سورہ حجرات پڑھو, اتنی تفصیل سے اللہ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. کسی کا مذاق مت اڑانا, کسی کی غیبت مت کرنا, کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرنا, بلکہ اس کو ڈیفینڈ کرنا, حق کا ساتھ دینا, سچ بولنا, امانت میں خیانت نہ کرنا, امانت کا خیال کرنا, وعدہ خلافی مت کرنا. یہ سب چیزیں ہمارے سے مفقود ہو گئی ہیں, چلی گئی ہیں. سچ ہم نہیں بولتے, جھوٹ ہم بولتے, امانتوں میں خیانت ہے. جس کا دل چاہتا ہے کرپشن کرتا ہے, ریڑھی والا بھی کرپشن کرتا ہے, اوپر والے بھی کرپشن کرتے ہیں, سب کرپشن کرتے ہیں. ہر کوئی پیسہ بنانے کو لگا ہوا ہے, دوسروں کے لیے کوئی نہیں جیتا. میرے بچوں آپ کھڑے ہو جاؤ,
آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ. میں آپ سے بہت امید سے بات کرتا ہوں. آپ ہمارا کل ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو. آپ دین سیکھو، آپ انٹلیکچوئلز ہو. آپ جاؤ بنیادوں پر، آپ دیکھو کہ دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے. سچ بولنا سکھایا ہے، پیار کرنا سکھایا ہے، وعدہ پورا کرنا سکھایا ہے، امانت والا سکھایا ہے، صداقت والا سکھایا ہے. جب مسلمان کے پاس یہ سب کچھ تھا، اللہ نے اس کو اٹھایا تھا. جب مسلمان نے سب چھوڑ دیا، ذلیل ہو گئے ہم لوگ. اور جن کے پاس تھا اللہ نے ان کو اٹھا لیا. یہ دنیا میں اللہ کا نظام ہے. اسی لیے تو اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سچ بولو، امانت ہو، عدل ہو، انصاف ہو، اور بہادر جمے رہو. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، پھر اللہ تمہیں دنیا کا امام بنائیں گے. سچ بولو بچوں، سچ بولو، جو ہو جائے سچ بولو. وعدہ خلافی نہ کرو، امانت والے بنو، محبت والے بنو، نفرتیں مت بانٹو. کھڑے ہو جاؤ. آپ ہو نوجوان، طاقت ہے آپ کے اندر، ہمت ہے، جذبہ ہے. انشاءاللہ میں آپ سب سے امید کرتا ہوں. اب چھوڑ دو کون کیا کیا کہہ رہے ہیں. اب خود پڑھو، خود سیکھو، اور انشاءاللہ اور تعلق پہ رکھو نیک لوگوں سے. نیک لوگوں سے تعلق رکھو. بہت ہے دنیا میں ہیرے ہیں، بہت ہیں. ڈھونڈو، ملے گا کوئی، اس سے جڑ جاؤ. یقین جانو نیکی ایسی آتی ہے، نیکوں سے جڑ کر ان کی صحبت میں بیٹھو، کہیں تو ملے گا نا کوئی ہیرا. میرے پاس وقت میرا خیال ہے کہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. جس نے بھی بات سنی، اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ میرے دل میں بھی میری ہی بات اتر جائے. کاش کہ ہم انسان بن جائیں، اخلاق والے بن جائیں، کیریکٹر والے بن جائیں، دل بن جائیں، دل صاف ہو جائیں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. یہ جو مال ڈگریز کے پیچھے کی ڈگری آئے گی، مال کمائیں گے، گھر بنائیں گے، گاڑی بنائیں گے، ضرور بناؤ، لیکن یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. اس کو مقصد مت بنانا زندگی کا، اس کو مقصد مت بنانا زندگی کا. حلال کمانا، سچ بول کے کمانا، زندگی کا مقصد مت بنانا. نہ ہی اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ایک چیز کام آئے گی قیامت کے دن، وہ ہے صاف دل، سلامتی والا دل. جو سلامتی والا دل لے کے آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس سے ایک اچھے اخلاق والا دل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آپ کا شکریہ. آپ نے انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں موضوع پر بات کی اور ہمیں سمجھایا. جزاک اللہ خیر سر. اب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا سوال سر جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کن اصولوں کو اپنا کر ایک سچا مسلمان بن سکتے ہیں. اصول تو بچوں میں نے بتا دیے کہ کن اصولوں کو اپنا کر سچا مسلمان بن سکتے ہیں. اصول میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. بہت پلیز اس کو پریکٹیکلی، اگر آپ نے سوال صدقے دل سے کیا ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ کیا ہے، تو میں دو چیزیں بتاتا ہوں. بچوں قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو. قرآن صرف برکت کے حصول کے لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے اونچے اونچے شیلفز میں رکھ دیتے ہیں اور بس شاید رمضان میں کھولتے ہیں. روزانہ کھولو، اس کی تلاوت بھی کرو، لیکن اس کو سمجھو بھی. قرآن کو گہرائی سے سمجھو. نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اس کی سنت کا مطالعہ کرو. دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری. یہی اصول ہیں ہمارے پاس، اور اتنے بہترین اصول ہیں. اور باقی تھوڑی موٹی موٹی باتیں تو میں نے کر ہی دی آپ سے. سر دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں جو ہم کر چکے ہیں ان کو دوبارہ بچنے کے کیا طریقہ کار ہیں. بہت اچھا سوال ہے، بہترین سوال کیا کسی نے، جس نے بھی کیا. گناہوں سے کیسے بچیں؟ پہلی بات تو گناہ کو سمجھیں. گناہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی. اس کو گناہ کہتے ہیں.
اور گناہ زہر ہے. مطلب اگر اس سے شاید بہتر ریپرزنٹیشن میں گناہ کی نہیں دے سکتا. گناہ زہر ہے، لٹرلی پوائزن ہے. کس چیز کو مارتی ہے؟ ہماری روح کو مارتی ہے. ویسے زہر کھا لیں تو جسم مر جاتا ہے، گناہ کریں روح مر جاتی ہے. ہمارے اندر ایک روح اللہ نے دی ہے نا، وہ مر جاتی ہے. دل مر جاتے ہیں، روحانی دل مر جاتے ہیں. اللہ کی ہر بات کو ماننے میں خیر، برکت، سکون آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو، کسی بھی بات کو نہ ماننے میں سکون اٹھ جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، انسان روحانی موت مر جاتا ہے. آج ہمارے بچے بچیاں کیوں اتنے، بچیوں کی بات نہیں، پوری انسانیت کیوں اتنی پریشان ہے؟ میں نے تو آج کل کے بچوں کو دیکھا ہے، اسلام آباد میں نے دیکھا ہے کہ بچے ڈرگز میں پڑ گئے، سیلف ہارم کرتے ہیں اپنے آپ کو، بلیڈ لے کے کاٹتے ہیں اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان ہی نہیں ہے. پتہ ہے بچوں کیوں نہیں ہے اطمینان، سکون، چین؟ اس لیے یہی وجوہات ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کے اندر دل کا چین سکون اٹھ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان آتا ہے. نماز میں آتا ہے. اپنی پیشانی کو زمین پہ اللہ کے سامنے ٹیکو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے. یقین جانو، ایسے ہی نہیں بات کر رہا. 5 وقت نماز پڑھا کرو. پہلی بات تو گناہ سمجھو، گناہ ہے کیا. گناہ کرنے کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہمیں گناہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہے کیا. یہ تو میں نے اسی لیے ساری تمہید باندھی ہے کہ گناہ کو سمجھو تو صحیح. گناہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ زہر ہے. اگر میں آپ کے سامنے، آپ 100 لوگ بیٹھے ہیں اور میں ایک ٹرے میں 100 کینڈیز رکھوں اور آپ سب کے سامنے پھراؤں کہ یار یہ آپ ایک لے بہت مزیدار ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہے، ایک بس جس پہ کینڈی ہے نا اس میں زہر ملا ہوا ہے. ایک 99 ٹھیک ہے، ایک میں ملا ہوا ہے، باقی تو ٹھیک ہے نا، کھاؤ، انجوائے کرو. کتنے لوگ لیں گے؟ شاید کوئی بھی نہیں. کہ وہ پتہ نہیں وہ ایک میرے حصے میں اتنا آ جائے جس میں زہر ملا ہوا. اتنا احتیاط کہ میں مر جاؤں گا. اسی طریقے سے گناہ کو سمجھو، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گی، میری روحانی موت آ جائے گی. تو گناہ کو سمجھو. جب تک گناہ کی حقیقت نہیں جانیں گے، گناہ کیسے چھوڑیں گے؟ دوسری چیز علم کا ہونا کہ کیا چیز غلط ہے. میں تو جیسے کہا میرے پاس ٹائم لمیٹڈ تھا، لیکن جب اخلاقیات نبی کریم علیہ السلام نے سکھائی تو قرآن بھی سکھاتا ہے کہ بے حیائی، تم تو بے حیا نہ بنو، لیکن جو بے حیائی کی چیزیں ہیں ان کو دیکھو بھی مت، نظر نیچی کر لو. کوئی بے حیائی کی چیز آئے نظر نیچی کر لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن مردوں سے کہیں نظر نیچی کر لیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور آگے چل کے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں اپنی نگاہ نیچی کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیونکہ نظر کا تعلق شرمگاہ سے ہے. نظر بے حیائی کی چیز دیکھے گی، شرمگاہ محفوظ ہو رہ ہی نہیں سکتی. تو نظر نیچی کرو، اس سے معاشرہ بھی محفوظ رہے گا. یہ جو بچیاں ہیں ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی. نظر نیچی کرو، نظر نیچی کرو. اے لڑکو نظر نیچی کرو، مت دیکھو کسی کو بری نگاہ سے، قرآن کہتا ہے. اور بچیوں کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کچھ بھیڑیے پھر رہے ہیں، ان سے تم بھی بچو، اپنے آپ حفاظت کرو، پردہ کر لو، ان سے چھپا لو اپنے آپ کو. یہ دین کے اتنے پیارے اصول ہیں، ان کو کوئی نظر نیچے رکھو لیکن کچھ نہیں کریں گے، وہ ہیں بھیڑیے صرف انسان. تو تم اپنے آپ کو بچا لو اے بچیوں. تو پہلے سیکھے تو صحیح. نظر بے حیائی کی چیز دیکھنا غلط، غصہ کرنا غلط، جھوٹ بولنا غلط. علم حاصل کریں کہ کیا کیا نافرمانی کی چیزیں ہیں، کیا کیا. تو علم حاصل کریں. پہلی بات گناہ کو سمجھیں، علم حاصل کریں، اور پھر تھوڑی کوشش کریں، ہمت کریں. اے نوجوانوں ہمت کرو. میں بہت ہمت ہے آپ سب میں، بہت ہمت. یقین جانے وقت کے ساتھ انسان کمزور پڑ جاتا ہے. سب سے زیادہ ہمت آپ لوگوں میں، سب سے زیادہ ہمت آپ نے.
ہمت کرو، لڑو اپنے ہی خلاف، ہمت کرو، نہیں کرنے دوں گا، نہیں دیکھوں گا غلط چیز، نہیں بولوں گا جھوٹ. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، ہوتا رہے. اور یقین جانے اللہ ایسی برکت ڈالیں گے کہ نقصان سب جائے گا. بے برکتی میں انسان کو نقصان ہوتا ہے، آ تو جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، پھر سب چلا جاتا ہے. جب برکت والی چیز آتی ہے تو وہ بہت بڑھتی ہے. ہمت کرو. اور سب سے آخر میں اپنی دوست اچھے بناؤ. آپ کے گروپس ہوں گے، فرینڈس کا گروپس ہوگا، آپ سب ایز اے گروپ محنت کر لو کہ ہم سب نے نیک بننا ہے. ایک مل کے رہو بانڈنگ کے ساتھ. اور اگر کوئی ہے جو کہتا ہے کہ میں تو یہ کروں گا غلط کام، یقین جانو اسے چھوڑ دو. اللہ اس سے بہتر دوست ہے. صحبت بہت ضروری ہے، نیکوں کی صحبت، اچھے لوگ، اچھے دوست. قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن جو لوگ اچھی زندگی نہیں گزار کے جائیں گے اور معاذ اللہ ان کو پھر عذاب ہوگا، تو ایک چیز قرآن نے نقل کی ہے، وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کہ میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے تباہ کر دیا. اچھی دوستی. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی دوستیاں چھوٹیں، میں چاہتا ہوں آپ سب ایز اے گروپ انشاءاللہ آج نیت کر لو. رمضان کا اتنا پیارا دن ہے، اس میں نیت کر لو کہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، سب نیکی پہ آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو بندہ اخلاص دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگ لو، ارادہ کر لو آئندہ نہیں کرنا. یہ توبہ ہے. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ اتنے پیارے لگتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کیا عجیب بات. جو مرضی کیا ہو زندگی میں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیا فرمائیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، اتنے گناہ کیے زندگی میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، توبہ کر لو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، بہت غفور الرحیم رب ہے تمہارا. توبہ تو کرو. تو بالکل مایوس نہیں ہونا، جو مرضی زندگی میں کیا ہو پکی سچی توبہ کر لو. ایک دوستوں کا گروپ بناؤ، نیک، انشاءاللہ مل کے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرائیں گے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ایک ریمائنڈ کرائیں گے. ایک ماحول بنا لو انشاءاللہ. یونیورسٹی میں ماحول بنا لو، اپنے فرینڈ سرکل میں ماحول بنا لو. لیکن پہلی بات سیکھو اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ناپسند ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. اور گناہ کی سیویرٹی کو بھی سمجھو. انشاءاللہ یہ ساری باتیں کریں گے. ہمت بھی کرنی ہے انشاءاللہ، ہمت تو کرنی پڑتی ہے نا. ایڈکشن ہو گئی ہے نا کئی گناہوں کی، چیزیں غلط دیکھ کے ایڈکشن ہو جاتی ہے. لوگوں کو پورنوگرافی دیکھنے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. وہ کیسے نکلیں؟ ایڈکشن سے نکلنے کے لیے تو ہمت کرنی پڑتی ہے. سگریٹ چھوڑنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے. لیکن انشاءاللہ ہمت کریں، یہ کرنے کا کام ہے، عزم، ارادہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ سر. سر اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اطمینان کی بات ہوتی ہے اور اطمینان دماغ کا ہوتا ہے، تو سکون اور اطمینان میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو اطمینان دل کا ہوتا ہے. دل میں اطمینان ہوتا ہے، یہاں سکون ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا دل بہت پریشان ہے. یہ تو نہیں کوئی کہتا میرا دماغ پریشان ہے، میرا دل پریشان ہے، میرا دل بہت اداس ہے، میرا دل بہت بے چین ہے. یہ ہم باتیں بھی کرتے ہیں عام فہم زبان میں، اصل میں یہ دل میں ہوتا ہے اطمینان یا بے چینی. تو سوری سوال کیا تھا آخری، دوبارہ بتائیے. سر کیونکہ قرآن میں اطمینان کا ذکر ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ اطمینان اور سکون میں کیا فرق ہے؟ اطمینان اور سکون ایک ہی چیز ہے اصل میں. دو چیز، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، سکون ہو رہا، اطمینان ہونا. اور خیر یہ بھی بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اصل میں اطمینان بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. قرآن میں ایک قوم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی، اور اس نعمتوں میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کانت آمنتن مطمئنتن، کہ ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن تھا، باہر چور ڈاکو نہیں پھر رہے تھے، بام نہیں پھٹ رہے تھے،
گولیاں نہیں چل رہی تھی، بہت امن تھا اور اندر اطمینان تھا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ ڈال دیتے ہیں کسی کے دل میں اطمینان کی دولت، سکون کی دولت۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اور دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا، اور کتنے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، غریب لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صفائیاں کرتے ہیں، ایسے مطمئن لوگ ہوتے ہیں، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ایسے لوگ۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اطمینان ہوتا ہے، کبھی اے سی میں بھی نیند نہیں آتی، کبھی پسینوں میں بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے بچوں، بہت بڑی، اور اب ملتی کیسے ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی بات ماننے سے۔ اللہ یہ نعمت دل میں اتار دیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان آتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان آتا ہے۔ تو یہ اطمینان کی دولت مانگنی بھی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ یہ بیکار چیزیں دیکھ کے کبھی اطمینان نہیں ملتا، بے چینی بڑھ سکتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ کے اطمینان ملتا ہے، دعا مانگ کے اللہ کے سامنے کبھی مانگا کرو، باتیں کیا کرو اللہ سے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا اللہ سے جیسے کسی دوست سے باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کو اپنا بہترین دوست بنا لو اور اللہ کے سامنے باتیں کیا کرو، کچھ اپنے دل کا دکھ درد اللہ کے سامنے رکھ دیا کرو، کچھ آنسو بہا لیا کرو اللہ کے سامنے، دیکھنا کیسے اطمینان اترتا ہے، پھر کیسے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون آتا ہے۔ کبھی کر کے تو دیکھو، لیکن اللہ کی نافرمانی میں سکون اٹھ جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔